جو ٹائم ہے آپ کے ساتھ میرا، وہ میں چاہوں گا آپ کویشچن آنسر کر لیں، کویشچن ایسا کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ویڈیوز دیکھ کے موٹیویشن کی فیلڈ میں، کیونکہ یہ سارے لوگ انسپائرڈ ہیں، لوگوں میں ہے کچھ اندر، تو یہ دیکھ کے جب انسان میں جلد بازی پیدا ہوتی ہے جی میں بھی ایتھے پہنچا یا میں بھی کسی طرح مشہور ہوں، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم جلد بازی میں مبتلا ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو طے کر لیں کہ آپ نے اگر کہیں بھی پہنچنا ہے تو اگر آپ کا مقصد کہیں پہنچ کے مشہور ہونا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا مقصد نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں نا مقصدوں کی بھی قسمیں. تو آپ اگر کہیں کہ جی یہ میں اگر کامیاب ہوتا ہوں میں مشہور ہو جاؤں گا اور مشہور ہو کے مجھے دنیا جانے گی، یہ کوئی بہت بڑا مقصد نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی خواہش رکھنے والا مشہور نہیں ہوتا، اکثر جو میں نے دیکھا، بلکہ الٹا وہ کہہ لیجئے غیر مشہور کیا بدنام بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ناموری صفت کے ساتھ جڑی ہے، خوبی کے ساتھ جڑی ہے، فن کے ساتھ جڑی ہے، آرٹ کے ساتھ جڑی ہے، قابلیت کے ساتھ جڑی ہے. قابلیت کے بغیر والی جو ناموری ہے یا مشہور ہونا وہ بڑا خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ وہ آپ جیسے مثال لے لیجئے چاک کا بنا ہوا آم ہے، اس میں سے کوئی جتنا مرضی زور لگا لے رس نہیں نکلے گا، رس نہیں نکلے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی اچھی بات کرنے سے بڑا بندہ، اچھی بات لکھنے سے بڑا. آپ کا اس کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے بندے کے ساتھ اور وہ بندہ اچھا نہیں نکلتا تو آپ کا اچھی بات پہ جو یقین ختم ہوتا ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ساری منافقت ہے. تو میں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ کہیں مشہور ہونے سے زیادہ بڑا کام خود بندے کا پتر بننا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو مؤثر بنانا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا یہ بڑی اچیومنٹ ہے. کہ ایک بندہ خرادیا ہے وہ اپنے خراد کے کام کو ٹھیک کر سکتا ہے. ایک بندہ الیکٹریشین ہے وہ اپنے کام کو بڑا اچھا جانتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے 8-10 اچھے الیکٹریشین تیار کر کے سوسائٹی کو دے دیتا ہے. یہی ہے کامیابی، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اپنی پہچان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ کچھ کرنا ہے، کچھ منوانا ہے، وہ کیسے تعین کیا جائے کہ یہ ہم مشہور ہونے کے لیے یا اپنی پہچان بنانے کے لیے کریں؟ اچھا دیکھیں کاشف شہزاد، اپنی پہچان ہونا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اس کا خبط ہونا بڑا خطرناک ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ مثلا آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے. ایک بندہ واصف علی واصف صاحب کو پڑھتا، وہ اس طرح کے جملے اگر گھڑنے شروع کر دے وہ واصف علی واصف نہیں بن سکتا. ایک بندہ غالب کی طرح کے 5-7 شعر بنا لے دھکے سے، وہ دھکے سے ہو سکتے ہیں، وہ فطرتی اور قدرتی نہیں ہو سکتے. وہ بالکل جیسے چاک کے آم سے ملک شیک نہیں بن سکتا. بالکل اسی طرح وہ فن جو ایک خاص شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا وہ فن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوگا، وہ اس کا ریپلیکا ہو سکتا ہے. سوٹ آپ ہماری بہنیں خریدتی ہیں، مردوں میں ایسا ذرا کم ہے، وہ جو سوٹ خریدتی ہیں ان کا ریپلیکا مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کھاڑی کا، یہ آئیڈیاز کا، یہ فلانے برانڈ کا یہ سوٹ ہے، اس کا یہ ریپلیکا ہے اور یہ سستا ہے. ریپلیکا کبھی بھی اصل نہیں ہوتا، ریپلیکا اصل نہیں ہوتا. کسی کی شکل کی مشابہت، کئی میرے ایسے دوست احباب ہیں جو مختلف زندگی میں لوگوں سے انسپائر ہوئے اور ان سے مل نہیں سکے. اللہ کا کرنا وہ لوگ جن سے انسپائر ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت اتنی تھی کہ اس شکل کا کوئی بھی بندہ ملا تو ہم نے اس کا احترام ضرور کیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پتہ لگا یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا آپ بتایا ہے. ایک چیز مجھے لگ رہا ہے سوٹی ہے اور میں اس کو انگلی ماروں اور سانپ نکلے تو اس نے بتا دینا میں سانپ ہوں. وہ بے شک فنکار سے بتائے اپنی، بے شک وہ شوں کر کے بتائے، بے شک وہ ڈنگ، بے شک وہ ٹرن ہو جائے، بے شک وہ اپنی پھرتی سے بتائے، وہ کاٹ کے کسی طرح بتائے، وہ بتا دے گی کہ میں سوٹی نہیں ہوں. تو پہچان کا ہونا تو فطرتی ہے، وہ تو ہم تو بول کے پہچان کرتے ہیں. ککھ جو ہے وہ آنکھ میں پڑھ کے بتاتا میں ہوں. مچھر اپنے ڈنگ سے بتا سکتا ہے یا اپنی بین سے بتا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. وہ تقریر کرے کہ میں بڑا شاندار مچھر ہوں، میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں بڑا کمال ہوں. وہ مچھر کا مچھر ہی ہے. اس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مچھر ہے 2 رستے ہیں، ایک ڈنگ ہے اور دوسرا بین ہے. تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے جی. وہ دکھ جائے گا بڑی حد ہے، اس سے زیادہ وہ پکڑنے لگیں گے نکل جائے گا. تو اسی طرح مکھی جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ میں مکھی ہوں، وہ اپنی بن بناہٹ سے بتا سکتی ہے، وہ گند پہ بیٹھ کے بتا سکتی ہے. اس کی ونی وہ یہ اظہار کہ میں مکھی ہوں، شہد کی مکھی ہے وہ شہد سے بتا سکتی ہے، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے. خوبی یا وہ شہد تلاش کرنے کا کیا ہر بندے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا؟ کوئی دیکھیں ایک تو ہم یہ طے کریں کہ ہر ایک کو عظیم انسان نہیں بننا. یہ بنیادی طور پہ ایک فکری مغالطہ ہے
جو ہم میں سے کئی لوگوں کو ملتا ہے. اچھا اس کو بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے, اب جو بات میں کہنے لگا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی مشکل بات میں کہنے لگا ہوں. بعض اوقات ایک آپ کو خواہش ملتی ہے جس کو آپ نے نام دیا ہوتا ہے انسپریشن. آپ میں وہ کیپیسٹی کوئی نہیں ہوتی بننے کی. ایک عظیم انسان کو پڑھ کے, ایک عظیم انسان کو جان کے, یا اس کے ارشادات کو سن کے عظمت کی خواہش پیدا ہونا یہ ہو گئی, بجائے کہ ہم خود کو ٹھیک کرتے. ہم نے کیا کیا, وہ بننے کی تمنا کر لی. جب ہم وہ نہیں بن پاتے تو یاد رکھیے گا ہم اچھا ہونے کی بجائے اور منفی بن جاتے ہیں. فطرتی بات ہے کہ ایک چیز جو ہو ہی نہیں پا رہی اور آپ اس میں تھک گئے ہیں. اب دیکھیں کوئی چڑ نہیں جاتا, آپ کسی کو چڑھا دیں, اگر بچے کو چڑھا دیں, آگے کریں پھر کھینچ لیں, آگے کریں کھینچ دیں, وہ آخرکار ہاتھ مارنے لگ پڑے, دھکے مارے گا, تفے مارے گا. انسان اندر سے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ میں نے خواہش کر لی, اس کا کوئی اظہاریہ بنایا, خواہش کا کوئی نہ کوئی ایکسپریشن بنتا ہے. وہ ایکسپریشن کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی دانشور سے متاثر ہو کے دانشوری جھاڑنی شروع کر دی ہے, وہ دانشوری کا ایک لیئر ہی بنے گی, اس کی پرت بن سکتی ہے, اصل مغز سے نہیں بن سکتا. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ یعنی ایک بندہ اگر ایکٹنگ کرے, ایک بادشاہ اگر ایکٹنگ کرے میں فقرا ہوں, فقیر ہوں, یا ایک فقیر اگر ایکٹنگ کرے میں بادشاہ ہوں, تو کتنی کو دیر قائم رہ سکتی ہے؟ اتنی دیر ہی قائم رہ سکتی ہے جتنی دیر ایکٹنگ ہو رہی ہے. جو اس کو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بادشاہ اور یہ فقیر بنا ہوا, یا یہ فقیر ہے یہ بادشاہ بنا ہوا, وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وہ جو لیئرز ہیں وہ بڑی جلدی اتر جاتی ہیں, اور پھر ہم نے جن کو اکٹھا کیا ہوتا ہے متنفر ہو جاتے ہیں ہم سے. یہ میں آپ کو بڑی ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم ایک رانگ امید, ایک غلط امید دیتے ہیں, وہ پوری نہیں ہو سکتی. خود بھی غلط امید پہ ہوتے ہیں, غلط امید لگا بھی دیتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اور اس لیے پرابلم, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کو بڑا دماغ, بڑا انسان, وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں بڑی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں جواب دے سکتا ہوں. میرے جیسا ایک کم علم تھوڑا جاننے والا, وہ کسی ایک شعبے کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکتا ہے, لیکن ہر شعبے کے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اب وہ رائے طاقتور یا کمزور دونوں ہو سکتی ہیں, لیکن حتمی نہیں ہو سکتی. جہاز کے بارے میں کوئی پائلٹ جہاز کا یا اس کا انجینئر رائے دے, وہ رائے حتمی کے قریب ہو سکتی ہے یا حتمی ہو سکتی ہے. لیکن ہم جیسا بندہ جو جہاز کو جانتا ہے, وہ اس کے بارے میں جو رائے دے وہ رائے سطحی ہو سکتی ہے, وہ ان ڈیپتھ نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے بڑے لوگ ایسے ہیں جو جن کی کتابیں, جن کے جملے, ان کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. یہ بڑا آپ کو میں پکا ایک نسخہ بتا دوں کہ وائرل ہونے کو ایک لمحے چھوڑ دیں بات کو. اگر وہ چیز سوسائٹی کے لیے کارآمد ہے, جیسے آج ویکسینیشن اگر بنتی ہے کووڈ کی, تو پوری دنیا لینا چاہے گی اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت بڑی زیادہ ہے اس وقت. پینسلین بنی تھی, ضرورت ہی بڑی زیادہ تھی, انقلاب آ گیا تھا. میڈیکل کی پوری ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ جو انقلابی قدم تھا پینسلین کی دریافت, کیونکہ نیڈ بہت زیادہ تھی. یہ وائٹ بورڈ آئے ہیں, دنوں کے اندر چاک والے بورڈ ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ ضرورت بڑی تھی. ہاتھ گندے ہو جاتے تھے, چہروں پہ ڈسٹ, کپڑے خراب ہو رہے ہوتے تھے, سامنے والے اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہوتے تھے, ہاتھ خراب, ناک میں سے چاک نکل رہا ہوتا تھا. یہ آتے ہی کتنا ٹائم سیو ہو گیا, ضرورت بڑی تھی اس کی. آواز بڑا اونچا بولنا پڑتا تھا. جیسے یہ دریافت ہوا مائک, کتنا ٹائم سیو ہو گیا کہ آپ کتنی دنیا کے ساتھ, ایک انٹرنیٹ آیا. سو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ, جو چیز ہے ہی نہیں, اگر آپ اس کا ایکسپریشن بلڈ کر لیں, بڑی جلدی آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. سیلف ایزیومڈ تھنکنگ سے چھٹکارا حاصل کریں کہ خود ہی سوچ کے یہ بندے کو, میرا خیال ہے سیلف ایزیوم سے زیادہ اچھا ورڈ ہے کاشف, کہ بندے کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. بندے کو ماننا چاہیے کہ یار جو میں ہوں میں وہ ہوں. یہ میں نے وقتی طور پہ ایک چوغا پہن لیا, میں نے وقتی طور پہ ایک لبادہ لے لی. لیکن وہ صحیح امیج کیسے آ سکتا ہے؟ لوگ کئی تنقید کرتے ہیں, ہم لوگوں کو جو صحیح بھی تنقید کرتے ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اپنا امیج کیسے بنائیں اپنی نظر میں, لوگوں کی نظر میں؟ اپنا امیج کیوں بنائے, میں کہوں گا کس نے کہا امیج بنائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. خود کو بہتر بنائیں یار. رہ گئے امیج بننا, وہ خود بن جاتا ہے. سر مجھے بتائیں, غالب کی شاعری بڑی اچھی ہے, اس پہ کتنے بینر آپ نے دیکھے ہیں؟ کوئی بینر نہیں لگا. کوئی ڈھول بجا کے کسی نے کہا جی غالب کی شاعری بڑی اچھی, وہ 200 سال بعد بھی زندہ ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے غالب کی شاعری. نہیں بات سمجھ میں؟ اگر وہ اس میں یہ جان نہ ہوتی تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو
ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ خواہش نمایاں ہونا خواہش پیدا کرتے ہیں، یہ خواہش ہی کوئی جائز خواہش نہیں ہے، یہ بڑی ہی ایک بڑے چھوٹے انسان والی، بڑے ہی نفس پرست انسان کی خواہش ہے کہ میں معروف ہو جاؤں، میں ریناؤن ہو جاؤں. بھائی بغیر کام کے، اچھا جو کام کر رہے ہیں نا وہ اس خواہش سے آزاد ہو گئے. یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا دوں. آپ نے کبھی اگر ڈھونڈنا ہے کہ کوئی اپنے کام کا کتنا بڑا عاشق ہے تو یاد رکھیے گا وہ ایوارڈ سے، انعام سے آزاد ہو، یعنی اس کے اندر غرض نہیں کم از کم ہوگی، اس کے اندر آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو وہ بے غرضی پہ چلا جائے گا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ غرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بیوپار ہے. اگر میں کہتا ہوں دنیا کے سارے سائنسدان جنہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی، وہ 9 to 5 جاب کر رہے ہوتے، ایک چیز ایجاد نہیں ہونی تھی، کیونکہ ان کا عشق تھا کہ پولیو کے قطرے دریافت کرنے، ان کا عشق تھا کہ بلب بنا کے رہنا ہے. وہ تھک کے ہلکان ہو گئے تو یہ چیزیں بن گئی. اگر ان کی 9 to 5 ہوتا تو 5 بجے چھٹی ہو جانی تھی، بلب رہ جانا تھا، دنیا اندھیرے میں رہنی تھی. یہ ان کا عشق تھا جس نے یہ سارا کام. یہ دنیا کا جتنا بڑا لٹریچر ہے، دنیا کے جتنے بڑے انسان ہیں، یہ 24 اور یہ 7 days a week، یہ 30 days a month اینڈ فار ہول لائف ان کی یہ زندگی تھی. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وقتی طور پہ ان کو 2 گھنٹے کے لیے رول ملا تھا کہ تم نے شاعر بن کے دکھانا ہے. وہ اصل میں شاعر تھے تو وہ شاعر آج بھی ہیں. اگر وہ اوریجنل اندر سے نہ ہوتے. عاشق اور محبت کرنے والے کسی کے تبھی پیدا ہوتے ہیں اس کے جانے کے بعد کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کمیٹی ڈالی اور نکلے نہ. تو لبادہ اوڑھنا، انداز تحریر وہ والا بنا لینا اور تکلم کا انداز اس طرح کا کر لینا، بالوں کے رخ اس طرح کے رکھ لینا، یہ عظمت نہیں ہے، یہ ایکٹنگ ہے. اصل آپ جو ہیں اس کا حل ایک ہی ہے، اپنے ساتھ سچے ہوں. اس کا حل ایک ہی ہے کہ اپنے ساتھ کم از کم اپنی تنہائی میں اپنے ساتھ سچے ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے نہج البلاغہ میں، انسان اصل میں وہ ہے جو تنہائی میں ہے. تنہائی کی حالت میں وہ بے نقاب اپنے سامنے ہوتا ہے. وہ ڈائن ہے، وہ درندہ ہے، وہ جانور ہے، وہ اچھا ہے، وہ شریف، وہ حیا والا ہے. اس کے تنہائی کے خیالات بتاتے ہیں وہ کتنا شریف ہے. وہ بندے کو اپنی شرافت کا خود ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ نمایاں ہونا تو گول ہی کوئی نہیں ہے نا جی. اس کو تو کسی آپ کھاتے میں ہی نہ رہے. اشفاق صاحب کی وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے نوکدار کونوں کو ملائم کرنے کا نام درویشی ہے. جو آپ چبھتے پھرتے ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، جو آپ آوازار بیزار سے انسان ہیں، اپنی بیزاری ختم کرنا تاکہ دوسرے بیزار نہ ہو، اپنی بدبو ختم کرنا تاکہ دوسرے بیزار نہ ہو. کچھ لوگ آپ کو ظاہری طور پر، بلکہ اکثر ظاہری طور پر چاہتے ہیں جی تصویر لے لی، ساتھ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ، آپ کی ویڈیوز کے تھرو آپ زندگی ان کی چینج ہوئی، انسپائر ہوئے. اچھا یہ ظاہری صفات، ظاہر سے کیسے نکلا جائے؟ ہم بندوں کے ظاہر کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، اس میں پھنس کے ہم ان کی صفات تک نہیں پہنچ پاتے. وہ کیسے آئے بندے میں؟ اچھا دیکھیں، لاجک پہ سوچیں یار. کوئی معروف بندہ ہے جس کو 4 جانتے ہیں، بندے کا دل کرتا ہے عزت احترام سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بندہ عزت دار بندے سے ہی کہتا ہے کہ یار میں نے تصویر کھنچوانی ہے، یا بندہ اس کو ریناؤن دیکھتا ہے یا کسی، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے یہ تو ایک ریکوگنیشن کا آج کا سائن ہی ہے. ابھی کل کی بات ہے، مجھے یاد ہے آٹوگراف ہی سب کچھ تھا. کل کی بات ہے. اس سے پہلے آپ کہہ لیجئے کسی سے کتاب مل جانا، کسی کو دیکھ لینا، کسی سے ملاقات ہی بڑی چیز. یہ تصویر سیلفی تو ایک اس کا اظہاریہ یا اس کو میموری میں رکھنے کا اظہاریہ اب بنا ہے. لیکن جس سے سیلفی لی جا رہی ہے اگر اس کی تمنا یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بیماری ہوتی ہے. اگر اکنالج نہ کیا جائے کئی لوگوں کو، وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. ایک بیماری ہے کہ انسان اپنے نفس کی پوجا پاٹ اتنی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے. اور یہی وجہ سارا صوفیزم جو ہے وہ نفس کی نگیشن پہ کھڑا ہے. وہ آپ یعنی آپ کی ساری چودراہٹ کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے، آپ کے اندر آپ کی وکھیاں پچ جاتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ صوفی نہیں ہو سکتے. تو بس یہ چلتا رہتا ہے جی سارا ساتھ ساتھ. لیکن میں اگر بتاؤں کہ اگر میرے اندر چل رہا ہے کہ دیکھیں میں دسیا ہے تو پھر میں غلط ہوں. اگر میں الٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کو میں الٹا معافی مانگ رہا ہوں، میں نے اسے 6 بار یہ کہا میں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں کہ یار یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کی آپ اصل میں آپ ہیں، میں آپ کی خدمت تو آپ کر رہے ہیں اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں سوچوں کہ یار یہ میرے سے زیادہ کتنے اس نے سرو کیا، اس نے 20 سال بغیر دن رات گھر دیکھے سرو کیا. تو جتنا آپ کے اندر وہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ شریف انسان. اگر یہ نہیں چل رہا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار میں ڈیزرو کرتا ہوں، ان بندے کو اپنا پتہ لگ جاتا ہے، پھر بڑا خطرہ ہے آپ کے لیے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اندر ایک بھیڑیا رکھا ہوا ہے جس کو خوراک ڈالتے رہتے ہیں آپ.